اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے باپ کے دادا ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب: اخنوخ بن یرد بن محلہ بیل بن انوش بن کتان بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب: نوح ابن لمک بن متو شلخ بن اخنوخ یعنی ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجادات: سب سے پہلے ستاروں میں نظر کرنا اور حساب کرنا آپ ہی سے ثابت ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ آپ کا ستاروں میں نظر کرنا اللہ کی مرضی کے مطابق تھا۔ آپ کے حساب میں تخمینے کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو القاء کرتا آپ وہی بیان کرتے، یعنی ستاروں کا حساب آپ کو بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ آج کے دور میں ستاروں کا حساب اور آنے والے واقعات کی خبر دینا حرام ہے اور ان پر یقینی اعتبار کرنا کفر ہے۔ قلم کے ذریعے لکھنے کو سب سے پہلے آپ نے رواج دیا۔ سب سے پہلے کپڑے آپ نے ہی پہنے، اس سے پہلے لوگ چمڑے کا لباس استعمال کرتے تھے۔ سب سے پہلے چیزوں کے وزن کرنا اور کپڑے وغیرہ کو ناپنا آپ نے ہی رواج دیا۔ سب سے پہلے اسلحہ کی ایجاد بھی آپ نے ہی فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول آپ ہی ہیں اور آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ ادریس علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے اسے بلند مقام کی طرف اٹھایا۔ اس آیت کریمہ کی بلند مقام کی طرف اٹھانے کا ایک مطلب یہ ہے، آپ کو نبوت کے منصب سے مشرف فرما کر اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص قرب عطا فرما کر آپ کو رفعت و بلندی عطا فرمائی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو میں کوئی بھی مس گائیڈنگ نظر آتی ہے تو ہمیں لازمی کمنٹ میں بتائیں۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ تفسیر کبیر میں ہے، یعنی دوسرا معنی بلندی کا یہ ہے کہ آپ کو بلند مقام کی طرف اٹھایا گیا۔ یہ معنی لینا زیادہ مناسب ہے، جہاں مکان کا ذکر ہو اس سے مراد مکان کی بلندی ہی ہوتی ہے، درجات کی بلندی مراد نہیں ہوتی۔ بلندی مکان کی تفصیل یہ ہے کہ آپ کو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہی صحیح تر ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان چہارم پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار وغیرہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے؟ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، روح قبض کر کے پھر اسی وقت الٹا دی، آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اب مجھے جہنم دکھا دو تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو جہنم کے دروازے پر لے جایا گیا۔ آپ نے مالک نامی فرشتہ جو جہنم کا دروگہ ہے سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اسے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کے حکم کے مطابق آپ کو جنت کے پاس لے گئے۔ آپ نے جنت کے دروازے کھولنے کا ارشاد فرمایا تو آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، آپ جنت میں تشریف لے گئے۔ یہاں پر ملک الموت نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد فرمایا کہ اب آپ چلیں زمین میں، اپنے مقام پر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا، میں تو یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کی یہ شرط لگائی ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے۔ میں جہنم سے بھی گزر کر آ چکا ہوں، اب میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں۔ جو لوگ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں انہیں وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد گرامی ہے، جنت والوں کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے ارشادات کے مطابق میں نے یہی رہنا ہے، یہاں سے مجھے نہیں نکالا جا سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس کلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو فرمایا، اے اسرائیل، میرے بندے ادریس نے سب کام میری مرضی سے کیے ہیں، انہیں یہاں ہی رہنے دو۔ آپ علیہ السلام ابھی تک آسمانوں میں زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دلائل میں قرآن پاک کے الفاظ مبارکہ ذکر ہیں، جو اس وقت اگرچہ نازل نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ کا کلام قدیم ہے، لوح محفوظ پر اس وقت بھی تحریر تھا۔ نبی چونکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی عطا سے رکھتے ہیں، اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام کی نظر لوح محفوظ پر تھی، لہذا قرآن پاک سے آپ کا استدلال درست ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم نوح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔